بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ ہود جو ہے اس کی آیت نمبر 3 سے 6 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی ان آیات سے جو ماخوذ موضوعات ہمارے سامنے ہیں ان میں سب سے پہلی آیت میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس میں توبہ اور استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید ہی کے مقاصد میں سے ان کو ایک مقصد کے طور پر بیان کیا ہے، اور پھر اس کے چند فوائد جو ہیں ان کا بھی ذکر یہاں پر ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو نسل انسانی ہے اس کا ایک انجام کیا ہے، اس کو کدھر جانا ہے، یہ کیونکہ یہ آج سائنسدان جو ہیں اور آج کی جو جدید دنیا ہے وہ یہ سوال پوچھتی ہے کہ جناب ہم کہاں سے آئے ہیں اور کدھر کو جا رہے ہیں، دنیا کہاں سے آئی اور کہاں کو جائے گی، تو اس کا ایک ہمیں مختصراً جواب یہاں پہ ملتا ہے۔ اور اسی طرح علم الہی جو ہے اللہ رب العزت وہ کس قدر جانتا ہے، اور اس کے متعلق جو باطل نظریات تھے اس زمانے میں وہ ان کا تذکرہ کچھ ہوگا، اور آخری موضوع ہے ہمارا تلاش رزق اور توکل علی اللہ، اس کا ایک جو باہمی تعلق ہے اس کو ہم انشاءاللہ سمجھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آج کی ان آیات آیت نمبر 3 سے 6 تک کی تلاوت سے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي يَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العزت ان آیات میں فرماتا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وَإِن، اور یہ کہ استغفروا اس میں ایک امر کا صیغہ ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ استغفار کرو، اور الف سین تا جو ہے اس کے شروع میں لگا ہوا ہے، یہ اس کو طلب کرنے کے معنی میں ہے، یعنی تم مغفرت کو طلب کرو، اور یہ کہ تم سب مغفرت کو طلب کرو، ربکم اپنے رب سے، رب جو پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا، تمام امر کو تدبیر کرنے والا، کم تم سب کا، ثم پھر، توبو، تابا یا توبو اس کا مطلب ہوتا ہے واپس پلٹنا، الٹے منہ پھر جانا، تو تم سب رجوع کرو، یعنی اس برائی سے استغفار کرتے ہوئے واپس پلٹ جاؤ، رجوع کرو، الیہ اس کی طرف، یعنی اللہ کی طرف، یمتع وہ متاع دے گا، متاع کہتے ہیں فائدے کو، کم تم سب کو وہ فائدے دے گا تم سب کو، متاعن حسنن، متاعن ایک فائدہ، حسنن اچھا، یعنی ایک ایسا فائدہ جو اچھا ہے، جو حسن ہے، بہترین ہے، الا طرف یا تک، یہ ایک مدت کے اختتام کی طرف اشارہ ہے، اجلن مدت کو یا وقت کو کہتے ہیں، مسمن جو پہلے لکھا جا چکا ہو، طے ہو چکا ہو، یعنی ایک مقررہ مدت تک وہ تمہیں فائدہ دے گا، اچھا فائدہ، وَيُؤْتِي اور وہ دے گا، کُلَّ ذی فضل کُلَّ ہر ایک، ذی والا، فضل فضل، یعنی ذی فضل فضل والا، ذی عقل، ذی شعور، ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں ذی کا مطلب والا، فضل فضل والا،
ہر فضل والے کو وہ دے گا فضلہ، اس کا فضل، یعنی اس شخص نے اس کا جو حصہ بنتا ہے اسی کا فضل وہ اس کو دے گا۔ اور فضل کا معنی ہے بڑھانا، زیادہ کرنا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، وَإِن اور اگر تَوَلَّوْا تم سب پھر گئے، تم سب اگر منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، تو انی، انا کہتے ہیں بے شک کو، اور چھوٹی یہ جو ہے میں کی طرف اشارہ ہے، فَإِنِّي تو بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، میں خوف کھاتا ہوں، علیکم یعنی اصل میں ڈرتا ہوں سے مراد یعنی مجھے فکر ہے، میں ڈرتا ہوں علیکم تم سب پر، علا اوپر، کم تم سب، عذاب یومن ایک دن، کبیرن بڑا، تو میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کی طرف سے ڈرتا ہوں۔ اللہ، الا طرف، اللہ اللہ، مرجعکم، مرجع کہتے ہیں لوٹنا یا رجوع کرنا، اردو میں بھی رجوع کرنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ واپس پلٹ جانا، کسی کی طرف موڑنا، تو اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، وہوا اور وہ علی کل شیء ہر چیز کے اوپر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور قدیرن کیونکہ نکرہ ہے تو اس لیے معنی جو ہے وہ خوب قدرت رکھنے والا کیا گیا ہے۔ الا خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، غور سے سن لو، تو یہ توجہ دلانے کے لیے صیغہ ہے۔ انہم بے شک وہ سب، یثنون، یثنون اس میں جو جیسے واحد سے مثنیٰ یا دو کا صیغہ ہوتا ہے، ایک کو دوہرا کر کے ڈبل کر کے دو بنتا ہے، تو اسی طرح جیسے کسی کاغذ کو جب دوہرا کیا جاتا ہے تو وہ چیز اس کے اندر کیونکہ چھپ جاتی ہے جو کاغذ پہ لکھا تھا، آپ یثنون اس کے اندر وہی معنی ہے کہ جب دوہرا کریں گے اس کو تو چیزیں اس کے اندر کی چھپ جائیں گی، تو اللہ فرماتا ہے آگاہ رہو، انہم یثنون بے شک وہ سب دوہرا کرتے ہیں، یعنی وہ سب چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، دوہرا کرتے ہیں، لپیٹنا، دہرانا، دوہرا کرنا اس کا معنی ہے، صدورہم اپنے سینوں کو، لیے یا تاکہ، یستخفو میں اخفا یعنی چھپانے کا معنی ہے، تاکہ وہ سب چھپے رہیں، یعنی وہ اپنے سینوں کو، اپنے دلوں کو دوہرا کر لیتے ہیں تاکہ وہ سب چھپے رہیں، منہ اس سے، ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف، تاکہ وہ اللہ سے چھپے رہیں، یعنی اللہ سے وہ اوجھل رہیں، اللہ کو پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ فرماتا ہے آگاہ رہو، خبردار رہو، ہوشیار ہو جاؤ، غور سے بات سنو، حینا جب یا جس وقت، یستغشون میں غشی کا معنی ہے، اور سورۃ الغاشیہ یعنی ڈھانپنے والی، غاشیہ ڈھانپنے والی کو کہتے ہیں، یعنی ڈھانپنے کا معنی اس میں ہوتا ہے، یستغشون وہ سب اوڑھ لیتے ہیں، یعنی جب وہ سب اوڑھ لیتے ہیں، اپنے اوپر کوئی کور کر لیتے ہیں، ثیابہم، ثیاب ثوب کی جمع ہے، ثوب کپڑے کو کہتے ہیں، آج کل تو خیر اس کو توپ بولتے ہیں نا پاکستان میں، تو یہ اصل میں ثوب ہے، تو ثوب الابید یعنی سفید کپڑا جیسے کہا جاتا ہے، سفید لباس، تو ثیابہم اپنے کپڑوں کو وہ سب اوڑھ لیتے ہیں، اپنے اوپر ان کا پردہ کر لیتے ہیں، یعلم تو وہ جانتا ہے، یعنی جب وہ اپنے اوپر اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیتے ہیں، یعلم وہ جانتا ہے، یعنی وہ اللہ جانتا ہے، ما جو یسرون وہ سب چھپاتے ہیں، سر یہ عربی اردو زبان میں بھی پراسرار اور سری نمازیں، جہری نمازیں، یہ سر کا مطلب چھپانا، وہ سب چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ سب ظاہر کرتے ہیں یا وہ سب اعلان کرتے ہیں، تو یعلنون میں اعلان کا مطلب ہے، معنی ہے، یعنی وہ سب ظاہر کرتے ہیں، اعلانیہ سب کے سامنے کرتے ہیں۔ ان بے شک ہو وہ یعنی اللہ رب العزت، علیم خوب جاننے والا ہے، خوب کا معنی علیم کے میم کے اوپر تو دو پیشے ہیں، نکرہ ہونے سے کیا گیا ہے، اور کس کا جاننے والا ہے؟ بی ذات، بی ساتھ ذات والی، یعنی سینوں، یعنی کس چیز کی والی؟ الصدور سینوں والی، یعنی وہ سینوں والی کو بھی جانتا ہے، اور مراد یہاں پر باتیں ہیں، وہ سینوں کی باتوں یعنی دل کے اندر جو انسان باتیں کرتا ہے، سوچتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ وما من دابہ، وما اور نہیں، من میں سے، یا کوئی، من کوئی بھی معنی میں، کوئی کے معنی میں بھی ہوتا ہے، دابہ، دابہ آہستہ سے چلنے والے کو کہتے ہیں، یعنی چلنے والی ہر چیز، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والی چیز، چلنے والی چیز میں سے کوئی چیز نہیں ہے، فی الارض زمین میں، الا مگر علی اللہ اللہ پر، یعنی کوئی ایسی چیز باقی بچتی نہیں ہے کہ سوائے یہ کہ اللہ رب العزت کے اوپر ہے رزقھا اس کا رزق، یعنی اس کے ذمے ہے اس کا رزق، تو اعلیٰ کا معنی یہاں پر ذمہ یا اس کے اوپر ہونا کا معنی ہے، تو اس کا رزق جو ہے اسی کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے ہے، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، مستقرہا
مستقر کہتے ہیں قرار پکڑنے کی جگہ، یہ بھی اردو کا لفظ ہے، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کسی جگہ پر قرار پکڑنا یعنی ٹھہر جانا، تو وہاں سے ہلنا نہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کے قرار پکڑنے کی جگہ وہ خوب جانتا ہے، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے مستودع، یہاں پر آج عربی میں مستودع کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پر چیزیں سٹور کر لی جاتی ہیں، یعنی لمبے عرصے تک کے لیے کسی چیز کو محفوظ کر کے جس جگہ پہ رکھا جاتا ہے اس کو سٹور کہتے ہیں ہم انگلش میں، اور سٹوریج کے لیے سپیسز جو ہوتی ہیں تو اس کو عربی میں مستودع کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے جو قرار پکڑنے کی یعنی جو مستقل نہیں ہوتی جگہ، وہاں پر جہاں پر اس نے رہنا ہے کافی عرصہ یا کم عرصہ، کچھ بھی اس کا معنی ہو جاتا ہے، لیکن مستودع اس کے یعنی سونپے جانے کی، جہاں پر اب سونپ دیا جائے اور ہمیشہ وہ چیز اس جگہ پہ رہے، اس کو بھی اللہ خوب جانتا ہے، اور جو غیر مستقل ہے، مستقر جو ہے، اس کو بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ کلن، سب کے سب یا سب کچھ، فی کتابن، کتابن یعنی ایک بہت بڑی کتاب میں ہے، مبین جو بڑی واضح ہے، کتابن کا نکرہ جو ہے اس کی وسعت اور اس کے بڑے ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہر چیز ایک بہت بڑی، ایک بڑی وسعت والی بڑی واضح کتاب کے اندر وہ درج ہے۔ تو یہ آیت آج کی آیات تھیں، آیت نمبر 3 سے 6 تک، جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ تو پہلے تو ہم جو پچھلی درس میں ہم نے اس سورۃ الہود کی جو شروع کی آیات 2 پڑھی تھی، اس میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس میں پڑھا، اللہ رب العزت نے مختصراً قرآن کریم کا اس کتاب کا تعارف کروایا اور یہ بتایا کہ یہ حکیم اور خبیر کی طرف سے یہ قرآن ہے، اور پھر اس کی اللہ رب العزت نے مقاصد بھی بیان کیے کہ اس کا مقصد یہ ہے اس قرآن کا کہ اللہ رب العزت جو ہے توحید سے لوگوں کو روشناس کر سکے اور لوگ توحید کو جان لیں اور شرک سے بچ جائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی اسی کتاب کے مقاصد میں سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیثیت کیا ہے کہ وہ بشیر اور نذیر ہیں۔ تو اس کلام کو، اس بات کو کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت جو ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت جو ہے تبھی قبول ہو سکتی ہے جب انسان اپنے گناہوں یا بالخصوص شرک سے توبہ کرے، جیسے کہ توحید کا پہلے ذکر ہو گیا، تو تبھی کسی شرک سے توبہ کے بعد ہی انسان کا کوئی عمل قابل قبول ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اگر وہ انسان کے اندر موجود رہے تو اس کے بعد بھلے انسان کچھ بھی کرتا رہے، جتنی مرضی نیکیاں کرتے رہے، اس کی تمام نیکیاں وہ ضائع اور برباد اور بیکار رہتی ہیں، اور وہ شرک ہے جس کی تلقین اللہ رب العزت پچھلے درس کے اندر جو آیات تھی ان میں اللہ کر چکا۔ تو اللہ رب العزت نے توحید کا بتایا، لیکن اس توحید کے ساتھ ہی فرما دیا کہ جب تک اس توحید کو، اس کے اوپر عمل نہ کرنے والے لوگ رہیں گے، جب تک اپنے اس شرک کے اوپر قائم رہیں گے، تو اس شرک کے ساتھ ان کے کیے ہوئے اعمال کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس شرک سے توبہ نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کے اس درس میں اسی لیے قرآن کریم کا ایک دوسرا معنی اور دوسرا مقصد بھی اللہ نے بیان کیا کہ وَأَنِسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ اس وقت بھی یہی بات آئی تھی کہ اللہ تعبدو، یعنی یہ کہ نہ تم عبادت کرو، وہاں پر بھی مطلب اللہ رب العزت نے قرآن کا مقصد اور مطلب سمجھایا کہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اللہ کے علاوہ، لیکن پھر بھی لوگ کیونکہ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں تو اب حل کیا ہے؟ تو اللہ نے دوسرا حل بھی قرآن مجید ہی بتایا ہے کہ قرآن ہی اس گناہ کا حل بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس دعوت کو سننے سے پہلے شرک کا مرتکب تھا، شرک کیا کرتا تھا، تو پریشان ہونے کی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ قرآن مجید کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس مقصد کو حاصل کیا جائے کہ اللہ سے توبہ کی جائے، اللہ سے مغفرت طلب کی جائے۔ تو قرآن مجید اس بات پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ انبیاء کرام نہ صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیتے تھے، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ گناہوں سے معافی مانگنے اور شرک سے توبہ کرنے کی تلقین بھی کرتے تھے۔ تو یہ بھی انبیاء کی دعوت میں سے ایک دعوت ہے، جس طرح توحید کی دعوت جو ہے ایک دعوت ہے جو سب سے بنیادی دعوت ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ شرک سے معافی مانگنا، شرک سے پلٹ جانا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کی تلقین کرنا بھی انبیاء کی دعوت ہی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو یعنی پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو مراد اور مطلب بالکل واضح ہمارے سامنے ہو جاتا ہے کہ جب اگر تم شرک کر چکے ہو تو اب تم اس سے معافی مانگو اور بخشش مانگو تاکہ اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو قبول کرے۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اب استغفار جو ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟
اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کر چکے ہیں، جو ہو چکا، اس کی معافی مانگی جائے، اس سے مغفرت، اس کو ڈھانپ دیا جانا، اس گندگی کو آپ سے دور کر دیا جانا، اس کی ایک معافی تلافی ہے استغفار کے اندر۔ لیکن استغفار صرف کافی نہیں ہوتا ہے کہ انسان صرف پہلے گناہ کی معافی مانگ لے اور پھر اپنے اسی راستے پر چلتا رہے، اپنی ڈگر کو تبدیل ہی نہ کرے، اپنے اس غلطیوں اور کوتاہیوں اور کمیوں کو، اس گناہوں کو چھوڑے ہی نہیں، تو پھر ایسا استغفار جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا استغفار کے ساتھ جو لازم اور ملزوم چیز ہے وہ ہے توبہ، جس کا اللہ رب العزت نے ثم کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک تو اپنے پہلے گناہوں کی معافی تلافی کی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، پھر توبہ بھی کی جائے۔ تو اس کا مطلب ہے توبہ الگ ایک چیز ہے، توبہ ایک عمل ہے، اور یہ عمل اس کے لفظ کے اندر ہی اس کا معنی ہے، وہ یہ کہ رجوع کرنا، واپس پلٹ جانا۔ تو اس استغفار کا فائدہ تب ہے کہ ان گناہوں سے واپس پلٹ آؤ، یعنی یہ نہیں کہ وہ گناہ دوبارہ دوبارہ انسان کرتا چلا جائے، ان کو چھوڑے ہی نہیں اور کہے کہ جناب میں استغفار کرتا ہوں۔ یہ ویسے ہی ہے کہ کوئی انسان کیچڑ میں کھڑا ہو کر اپنے سر پر پانی بہاتا رہے، اپنے غسل کرتا رہے، تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا؟ نہیں میرے بھائی، کھڑا تو کیچڑ کے اوپر ہے، وہ جو پانی غسل سے بھی اس کیچڑ پہ پڑے گا تو کیچڑ جو ہے اچھل اچھل کر دوبارہ اس کے جسم پہ، اس کے کپڑوں کے اوپر دوبارہ لگتا چلا جائے گا، تو کبھی بھی وہاں سے وہ پاک صاف نہیں ہو سکتا جب تک اس کیچڑ کو نہ چھوڑے، جب تک اس جگہ سے اپنا تعلق کٹ آف نہ کرے، جب تک اس گند والے ماحول سے، اس گندگی سے، آلودگی سے اپنے آپ کو بچائے نہیں۔ تو یہ ہے توبہ کا معنی۔ صرف استغفار زبان سے کہنا یا اللہ کے سامنے ہاتھوں کو بلند کرنا یہ ایک پہلو ہے، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان واپس پلٹ آئے اور آئندہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرنے کا جو ہے خلوص دل سے وہ عزم کرے۔ پھر اس کے بعد ہاں انسان ہے، انسانی کمزوری سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، پھر بھی دوبارہ سے ہو جائے تو پھر معافی مانگ لے۔ تو یہ انسان کو چاہیے کہ معافی کو کبھی نہ چھوڑے، یہ مانگنے کو، استغفار کرنے کو کبھی نہ چھوڑے، اور ہر دفعہ پوری کوشش، پورے یعنی نیت کے ساتھ یہ توبہ کرے اور پوری کوشش کرے کہ دوبارہ اس راستے پر نہ رہے۔ لیکن اگر بار بار بھی گناہ ہو جاتا ہے تو یہ سلسلہ جو ہے توبہ کا اور استغفار کا بھی جاری رہنا چاہیے، یعنی جس طرح انسان اگر گناہ کرنے کو جاری رکھتا ہے تو اسی طرح انسان کو چاہیے کہ توبہ اور استغفار کو بھی ہر لغزش کے بعد، ہر فوراً جو ہے کسی گناہ کے کرنے کے فوراً بعد اس کو فوری طور پر یاد آنا چاہیے کہ مجھے اللہ کے حضور جو ہے معافی مانگنی ہے، اور کوئی رب ہے کہ جو میری پکڑ کر سکتا ہے، اس سے معافی مانگوں۔ اور اس کے اوپر وہ یہ پریشان نہ ہو، یہ نہ سمجھے، نا امید نہ ہو کہ جناب اتنی بار معافی مانگ چکا ہوں اب تو معافی کا راستہ بند ہو گیا ہوگا۔ نہیں میرے بھائی، یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس معافی کے، اس توبہ کے دروازے جو ہے غرغرہ سے پہلے، انسان کی موت سے پہلے تک کھلے رکھے۔ تو اسی طرح نہ گناہ کے بعد معافی مانگنے میں دیر کرنی چاہیے، اور نہ ہی معافی مانگنے کے ساتھ توبہ میں دیر کرنی چاہیے، یعنی جیسے انسان معافی مانگے فوراً توبہ بھی کرے کہ آئندہ میں اس کام کو کبھی نہیں کروں گا، آئندہ اس راستے پہ کبھی نہیں چلوں گا، آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں پھٹکوں گا، تو تب استغفار اور توبہ کا یہ فائدہ انسان کو حاصل ہوگا۔ پھر اس توبہ استغفار کے اللہ رب العزت نے 3 فائدے یہاں پر ذکر کیے ہیں، یعنی اس میں پہلا فائدہ کیا فرمایا کہ یمتعکم متاعا حسنا، کہ وہ متاع حسنا دے گا۔ کب تک؟ الی اجل مسمى، یہ دوسرا فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک وقت مقررہ تک، یعنی کہ موت کا وقت ہے، اس وقت تک اللہ رب العزت متاع حسنا ہے یہ کہ انسان جو ہے اس کو اچھا دنیا کا فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے، اور آزمائشوں سے اللہ رب العزت اس کو مہلت دے دے۔ اور اسی طرح تیسرا فائدہ یہ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، کہ اللہ رب العزت اس کو اور زیادہ دے، اس کو فضل الہی حاصل ہو جائے۔ تو ان کو اب تفصیلاً یعنی ایک ایک اس حصے کو تھوڑا آگے جا کے پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلی جو استغفار کا فائدہ وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَيُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ تو اس میں استغفار اور توبہ کا ایک بڑا زبردست اور سب سے بڑا فائدہ اللہ رب العزت بیان کرتا ہے، وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم ہی کے اندر ارشاد فرما رکھا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ متاع الغرور، یہ تو دھوکے کا ایک سامان ہے۔ لیکن اللہ رب العزت استغفار کی وجہ سے اس دنیا کے اندر اس متاع الغرور کو کس سے بدل رہے ہیں؟ یمتعکم متاعا حسنا، ایک متاع حسنا سے، یعنی کدھر ایک انسان متاع غرور یعنی ایک دھوکے کے سامان کو حاصل کرے۔ اس دنیا کے اندر جو دھوکے کا سامان ہے، حرام حلال کی پرواہ نہیں انسان کرتا ہے، اللہ اس سے بے نیاز کر کے اس شخص کو
متاعن حسنا، اس دنیا کے اچھے فائدے دینا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اوپر نعمتوں کے انبار لگا دیتا ہے، نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی دعا کے اندر بھی ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے بھی توبہ کے استغفار کے یہی فائدے گنوائے کہ اگر تم توبہ استغفار کرو گے تو اللہ رب العزت نعمتوں کے دروازے تم پر کھول دے گا۔ تو یہ جو ہے فائدہ یہ کب تک انسان کو ملے گا؟ الی اجل مسمى، یعنی اسے اللہ تعالیٰ استغفار اور توبہ کرنے والے مومن کے لیے موت سے پہلے پہلے جو ہے متاع حسنہ جو ہے وہ بنا دے گا۔ یہ متاع جو غرور تھا یہ متاع حسنہ بن جائے گا، وہ دنیا کی نعمتوں سے سرفراز ہو کر بھی متاع غرور کے بجائے متاع حسن سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے سامنے ایسے ہی مسلم کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ تم جو بھی خرچ کرو گے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہو گے تو اس پر تمہیں اجر دیا جائے گا۔ یعنی انسان جو بھی کرتا ہے جس میں اللہ کی رضا مقصود ہو تو اس پر اجر ملتا ہے۔ اور بخاری کے الفاظ میں یہ ہے کہ وہی صدقہ بن جاتا ہے، یعنی یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے، یعنی انسان ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، ایک بیوی کو کھلاتا پلاتا ہے، تو وہ بھی انسان کے لیے کیا ہے؟ وہ صدقہ بن جاتا ہے، وہ بھی انسان کے لیے اجر بن جاتا ہے۔ یعنی وہ متاع غرور دنیا کا مال نہیں رہتا ہے بلکہ وہ متاع حسنہ کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کس کے لیے؟ جو توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ اور اس کا تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ تو فضل کا معنی یہ مختلف معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک پہلا معنی یہ ہے کہ جو اصل یعنی اس کا معنی تو یہ ہے کہ زائد، کوئی چیز بھی زیادہ ہوتی ہے اس کو فضل کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی مطلب یہ اللہ کی طرف سے زیادتی اور اضافہ، میرے رزق کے اندر یہ برکت ہے۔ یعنی جو اطاعت اور نیک اعمال میں جتنا زیادہ ہوگا، یہ غور کیجئے نا اللہ کیا فرماتا ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ، یعنی جو اللہ کے لیے فضل کرے گا، جو اللہ کے لیے زیادہ عمل کرے گا، اس کے لیے پھر اللہ بھی اس کا اجر زیادہ دے گا۔ یعنی اگر انسان اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کے اندر آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے لیے اس کے فضل، اپنے فضل یعنی اپنے زیادتی جو اللہ کے پاس بے شمار بے حد و حساب، جو اللہ کے پاس اجر بھی ہے، دنیا کی نعمتیں بھی ہیں، اللہ وہ عطا فرمائے گا۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ صدقہ جو ہے وہ عموماً اپنی ضرورت سے زائد چیز کا ہی دیا جاتا ہے، کہ انسان کے پاس جتنا مال ہے اس میں اگر اس کے پاس کچھ زیادہ پیسے آ گئے تو اسے چاہیے کہ اس کے اندر سے صدقہ خیرات کرے۔ تو ہر شخص جو ضرورت سے زائد چیز اللہ کے راہ میں خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز کمی نہیں ہونے دے گا، یعنی اللہ بھی پھر اس کے اندر مال میں اضافہ ہی کرے گا۔ اگر اس نے اضافی مال کو اللہ کے راستے میں دیا ہے تو اللہ بھی اس کے مال کے اندر اضافہ کرتا چلا جائے گا اور اس کی زائد چیز ضرور اسے دے گا۔ پھر جو اچھا یہ تو وہ مال ہے نا کہ جو زیادہ ہو اس میں سے خرچ کرے، اور جو اپنی ضرورت کے باوجود صدقہ کر دے، جس کا اللہ نے قرآن میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے بھی کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی اسیر کو وہ صدقہ خیرات کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کے ساتھ کیا فضل فرمائے گا، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا ہے۔ یعنی اسی آیت کی تفسیر یہ حدیث کر رہی ہے کہ مال میں صدقہ کرنے سے کمی نہیں ہوتی ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان انسان کو کیا وعدے دلاتا ہے؟ وہ شیطان انسان کو یہ کہتا ہے کہ جناب یہ مال کم ہو جائے گا، تو اس کو کہتا ہے کہ جناب کمی ہوگی، اور زکوٰۃ دینے سے روکتا ہے، صدقہ خیرات کرنے سے روکتا ہے، لیکن مال اصل میں کم نہیں ہوتا ہے، صدقہ خیرات کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا، اب یہ ساری باتیں ہو گئیں، تو یہ کون کون سی باتیں ہوئی ہیں آپ غور کیجئے۔ شروع میں پچھلے درس میں ہم نے بات کی، توحید کی بات ہوئی ہے، رسالت کی بات ہوئی ہے، اللہ کے نبی کے بشیر و نذیر ہونے کی بات ہوئی ہے، اور آج توبہ استغفار کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بات ہوئی ہے۔ تو ان تمام باتوں کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم سب پھر گئے، یعنی اگر پھر بھی تم توحید باری تعالیٰ اور رسالت محمدیہ اور شرک و نافرمانی سے توبہ استغفار کے اس پرامن پیغام سے منہ موڑ لو، یعنی اللہ تو تمہیں دیکھیں نا متاع حسنہ دے رہا ہے، دنیا اور آخرت کے اندر نعمتیں دے رہا ہے، فضل کی طرف بلاتا ہے، اگر پھر بھی تم منہ موڑو، اگر تمہیں پھر بھی یہ فضل پسند نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا پسند نہیں ہے، اگر ضد پر اڑے ہوئے ہو، تو میں تم پر دنیا کے عذاب کے علاوہ آخرت کے عذاب سے بھی ڈرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہے، یعنی مجھے فکر ہوتی ہے، میں پریشان ہوتا ہوں تمہارے لیے کہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پہنچے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت اور اپنے امتیوں کے ساتھ محبت بھی، یہاں پر شفقت بھی
اس کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے کتنے فکر مند رہا کرتے تھے. اور وہ دن جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہے وہ کیسا دن ہے؟ جو بہت بڑا دن ہے. عذاب یوم کبیر، یعنی ایک ایسے دن کا عذاب کہ جو دن ہی بہت بڑا ہے. یعنی غور کیجیے، اگر اس دن عذاب، اگر ابھی فیصلے نہیں بھی ہوئے، اگر جنت دوزخ کے فیصلے نہیں بھی ہوئے، صرف اس دن کے اندر جو لوگ کھڑے ہیں، تو آپ جانتے ہیں حدیث کے اندر بہت تفصیل موجود ہے کہ ہر شخص کو اپنے کیے کے مطابق جو ہے وہ اپنے پسینے میں شرابور ہوگا. کوئی اپنے ٹخنوں کے تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی اپنے کمر تک، کوئی اپنے سینے تک، اور کوئی سر تک جو ہے اس کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. اور اس دن شدید گرمی ہوگی. اس دن ثلاث شعب، اس دن جو ہے وہ یعنی کئی جو ہے لپٹوں والی جو آگ ہوگی، کئی جو ہے اس کے سائے ہوں گے. یعنی اتنا گرم اور اتنا شدید دن ہوگا. اس دن کو یومن کبیر اور اس کا عذاب کہا جا رہا ہے. اور وہ دن کتنا بڑا ہے؟ 50,000 سال کا وہ ایک دن ہے. یعنی ایک ایسا لمبا عذاب ہے، اور جس کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی تو ہمارے لیے فکر مند ہوں، لیکن آج یہ امت اپنے لیے فکر مند نہ ہو، تو یہ سوچنے کا ایک مقام ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اللہ مرجعکم. تو اس سے اگلی آیت کے اندر ایک انسان کا وہ سوال کہ جس کے بارے میں انسان کہتا رہتا ہے کہ انسان جو ہے کہاں سے آیا، تو اللہ نے وہ تو بیان کر دیا ہے. قرآن کریم اس کے اوپر کھلا ہے، واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کا مقصد بھی سمجھا دیا ہے. لیکن پھر اس کے بعد یہ دنیا کا بنے گا کیا؟ انسان آخر میں کدھر جائیں گے؟ کیا یہ نئے پلانٹ کی تلاش میں کہیں اور نکل جائیں گے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کا جو ہے جواب دیا ہے. فرمایا اللہ مرجعکم، تم سب کو لوٹنا کدھر ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا ہے. یعنی یہ سب، یہ دنیا کا جو کھیل ہے، یہ جو دنیا کے اندر ایک امتحان گاہ ہے، اس کا آخر کار امتحان کا وقت ختم ہوگا، اور سب کے سب انسان جو ہیں وہ اللہ کی طرف دوبارہ حاضر ہوں گے. اس دن وہ قیامت کا دن جو ہے، وہ حساب کا دن جو ہے، وہ حشر کا دن، سب جس میں اکٹھے ہو جائیں گے. اس دن میں ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے. اور یہاں پر اس آیت میں مرجعکم سے پہلے اللہ، یعنی جو جار مجرور ہے، یعنی جو ہے یہ مرکب جاری ہے. تو عموماً جو ہے مرکب جاری جملہ اسمیہ کے شروع میں نہیں آتا ہے، لیکن اگر جملہ اسمیہ کے شروع میں مرکب جاری آ جائے، اللہ، الہ ایک جو ہے حرف جار ہے، تو یہ اگر پہلے آ جائے تو اس سے معنی کے اندر حصر پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. یعنی اس سے جو ہی کا معنی ہے نا، یعنی تم اللہ کے علاوہ کسی اور طرف جا ہی نہیں سکتے ہو کہ تم کوئی پورٹل تلاش کر لو، تم کہیں ایسکیپ جو ہے کوئی ڈور تلاش کر لو. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. جو مرضی کر لو، تمہارا جو لوٹنا ہے، تمہارا جو پلٹنا ہے، وہ اللہ ہی کی طرف ہے. یعنی اگر تمہیں آخرت کے عذاب کا اس لیے خوف نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس لیے نہیں ڈرتے ہیں آخرت کی باتیں جب کی جائیں، تو وہ اس لیے نہیں ڈرتے کیونکہ وہ اس چیز پر ہی یقین نہیں رکھتے ہیں کہ موت کے بعد کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ موت ہوئی، اس کے بعد بس ہم مٹی ہو جائیں گے اور بات ختم. تو اس لیے وہ اس سے ڈرتے نہیں ہیں. تو اللہ فرماتا ہے یعنی اگر تمہیں آخرت کے عذاب کا اس لیے خوف نہیں کہ تم اس دن کے منکر ہو، تو یاد رکھو کہ اس کے سوا تم کہیں جا ہی نہیں سکتے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. یعنی یہ بھی فرما دیا کہ یہ ممکن، اگر کوئی کہے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ ہو کیسے کر سکتا ہے. یعنی اس آیت میں تو انتہائی اختصار سے بات کی ہے نا. قرآن مجید کے بے شمار مقامات کے اوپر ان کے سوال کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ کیا ہم جب ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گے، کیا ہم جب مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو ہم واپس اٹھا لیے جائیں گے؟ یہ ہوگا کیسے؟ یہ ممکن کیسے ہے؟ یہ پاسبل کیسے ہے؟ تو اللہ رب العزت اس کی پاسبلٹی کی طرف اپنی قدرت کا حوالہ دیتا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ وہ رب جو تمہیں پہلی دفعہ پیدا کرنے کے اوپر قادر ہے، تو وہ تمہیں واپس لوٹانے کے اوپر بھی قادر ہے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر بھی قادر ہے. اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کو اس کی جو کمر کی جو مورے کی جو سب سے نچلی ہڈی ہے، اس سے دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا. اس طرح انسان اگے گا زمین سے، جیسے کوئی پودا زمین سے اگتا ہے، اس طرح دوبارہ وہ پیدا ہو جائے گا، دوبارہ وہ سارے کا سارا انسان دوبارہ بن جائے گا. اور سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے یہ کر کے بھی دکھایا ہے کہ جب غالباً عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں کہ تو کیسے یہ کام کرے گا، تو اللہ رب العزت ان کو سلا دیتے ہیں. پھر جب وہ دوبارہ جاگتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا جو کھانا پینا تھا وہ ویسے کا ویسے فریش ہے، اور خود وہ سمجھ رہے ہیں کہ 1 دن یا 1.5 دن سوئے تھے، اور جبکہ ان کا جو ہے گدھا جو ہے اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی ہیں. اور وہ جب اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ کتنے دن رہے، تو وہ کہتے ہیں میں تو 1 یا 1.5 دن رہا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، تو 100 عام، تو 100 سال یہاں پر مرا رہا ہے.
موت کی حالت میں 100 سال آپ رہے ہیں، لیکن دیکھو میں نے تمہیں زندہ کر دیا ہے، پھر تمہارا جو پھل ہے اس کو تو میں نے کچھ ہونے ہی نہیں دیا ہے، یہ ویسے ہی فریش ہے، اور تیسری چیز جو گدھا ہے تمہارے سامنے ہڈیاں اس کی بوسیدہ ہیں، اب ذرا غور کرو۔ تو اللہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان ہڈیوں کو کیسے دوبارہ بناتا ہے، پھر ان کے اوپر جو ہے ثم اس کے اوپر جو ہے لحمہ، جو گوشت جو ہے، گوشت اور جو انسان کے مسل اور پٹھے جو ہیں وہ اس کے اوپر پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہی یکا یک جو ہے وہ گدھا دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو کر کے بھی دکھایا ہے، اور اللہ رب العزت یقیناً اس بات پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت نمبر 5 ہے، اللہ فرماتا ہے الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ۔ اب یہاں پر الا سے آغاز کیا ہے، یعنی خبردار ہو جاؤ، یعنی غور کرو، اب دھیان سے سننے والی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ایک عقیدے کا مسئلہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، اور عقیدے کی بات یقیناً عمل کی بات سے بھی زیادہ جو ہے وہ اہم اور غور سے سننے والی ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ اصل میں کیا تھا، فرماتا ہے انہم یثنون، بے شک وہ یثنون، وہ دوہرا کرتے ہیں، اور جیسے پہلے ذکر کیا کہ یثنون میں دوہرا کرنے کا معنی ہے، اور انسان جب کاغذ پر کچھ لکھا ہو اور دکھانا نہ چاہے کسی کو تو کیا کرے گا، کاغذ کو دوہرا کر کے اپنی جیب میں رکھ لے گا تاکہ پتہ نہ چلے کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کی اپنے عملوں کو، اپنے کیے ہوئے جو کرتوت ہیں، اپنے دل کی جو باتیں ہیں، ان کو چھپانے کا جو ذکر ہے اس کو اس لفظ سے واضح کیا ہے کہ وہ اپنے دل کو بھی جو ہے وہ دوہرا کر لیتے ہیں تاکہ باتیں سمجھ نہ آئیں، باتیں پتہ نہ چلیں، لیکن غور کیجئے وہ چھپاتے کس سے ہیں؟ وہ اللہ سے، منہ، اس سے، یعنی اللہ رب العزت سے کہ کیا کوئی شخص کوئی چیز چھپا سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت یہاں پر ان جاہل لا علم جو ہے مشرکین کی حالت بیان کر رہا کہ یہ ایسے جاہل لوگ ہیں، ایسی حالت ہے ان کے علم کی، اور اپنے آپ کو چاہے عالم سمجھتے رہیں، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ اللہ سے کچھ پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے دلوں کو دورہ کیوں کرتے ہیں؟ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، تاکہ وہ اس سے چھپے رہیں، یعنی ان کی باتیں، ان کا فریب، ان کا منافقت، وہ مسلمانوں سے، اللہ سے وہ چھپا رہے۔ تو اللہ سے تو کچھ بھی چھپا نہیں سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ لِيَسْتَخْفُوا میں اور یستغشون جو آگے لفظ آ رہا ہے، یہاں پہ دو میں سین اور تا کا اضافہ ہے، اور اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں جو مفسر ہیں کہ سین اور تا کا اضافہ جو ہے معنی کے اندر بھی اضافے کا باعث ہوتا ہے، یعنی وہ تاکہ خوب اچھی طرح چھپا لیں، یعنی وہ چھپے رہیں اور اللہ کے اوپر ظاہر نہ ہو سکے ان کے دلوں میں کیا ہے، وہ یہ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا، خبردار ہو، ہین یستغشون ثیابہم، جب وہ اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیتے ہیں۔ غور کریے، یہ بھی ایک چھپانے کا انداز ہوتا ہے، یعنی ایک تو انداز یہ ہے نا کہ اپنے سینوں میں جو چیز ہے اس کو چھپانا، دل کی بات دل تک رکھنا، دوسرا یہ ہے کہ کوئی دوسرا نہ دیکھ لے، اللہ نہ ہمیں دیکھ لے، اس کے لیے کپڑوں کے نیچے، کسی اوڑھ کے نیچے، کسی خیمے کے اندر، کسی گھر کے اندر کہیں پہ، یعنی خفیہ بیٹھکوں کے اندر بات چیت کرنا، تو وہ جب اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ تو اس میں یعنی اللہ رب العزت نے جو اللہ کے متعلق جو مشرکین کی جہالت اور لا علمی جو ہے اس کو واضح کیا ہے کہ کتنے یہ لوگ اللہ کی جو صفات سے لا علم ہیں، اللہ رب العزت کی ذات سے لا علم ہے، اللہ رب العزت جو قدر و منزلت رکھتا ہے اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اگر انسان کو اللہ کے بارے میں پتہ چل جائے نا تو اللہ رب العزت کا کوئی انکار ہی نہ کر سکے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان قرآن و سنت کو پڑھتا ہی نہیں ہے، اور حقیقتاً اگر کوئی شخص، اور کتنے ہی ایسے واقعات ایسے ہیں کہ جو لوگ قرآن مجید کی اور اسلام کی مخالفت میں قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ قرآن کے خلاف لکھیں گے، دین کے اسلام اور اسلام کے خلاف لکھیں گے، اسلام کے خلاف بات چیت کریں گے، تحقیق کا دروازہ کھلتا ہے، قرآن مجید کو کھولتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو قرآن مجید میں جب اللہ رب العزت کی، اس قرآن کی، اس دین کی جب حقانیت کو جانتے ہیں تو پھر اس کو مانے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اس ذات سے انسان تبھی تک جو ہے وہ اس سے دور رہ سکتا ہے جب تک وہ لا علم رہے، یعنی وہ اس کو پڑھے ہی نہیں، وہ اس کو جاننے کی کوشش ہی نہ کرے، وہ جہالت میں ہی ڈوبا رہے، اور جب علم آ جائے تو تب جو ہے تب یہ چیز واضح ہو جاتی ہے۔ اور اسی بات کا ایک دوسری جگہ پر حال اللہ اس طرح بیان کرتا ہے سورہ فصلت میں، جس کو حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔
اور تم اس سے پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے، اور لیکن تم نے گمان کیا کہ بے شک اللہ بہت سے کام جو تم کرتے ہو نہیں جانتا۔ یعنی تمہیں یہ چیز پتہ ہی نہیں تھی کہ تمہارے خود اپنے جسم کے حصے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اور تم یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے کاموں کو جانتا ہی نہیں ہے، یعنی تم بہت سی چیزیں جو چھپا کے کرتے ہو اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کی جو ہے لا علمی کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ گویا ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ سے چھپ کر بھی کچھ کام ہو سکتے ہیں، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ بہت سی چیزیں اللہ جانتا ہی نہیں ہے، اگر ہم چھپا لیں تو وہ چھپی رہتی ہیں، اس کا اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اور تو یہ ایک ان کا عقیدہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے بیان فرمایا، ان کی ایک حدیث ہمارے سامنے اس بات کو سمجھنے کے لیے اور سامنے آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کعبے کے پاس 2 قریشی اور 1 ثقفی، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ 2 ثقفی اور 1 قریشی، یعنی کوئی ان میں سے ایک صورت تھی، وہ جمع ہوئے جن کے پیٹوں کی چربی بہت تھی، یعنی موٹے تازے چربی بہت تھی، اور دلوں کی سمجھ بہت کم تھی، یعنی جسم میں بڑے بڑے لیکن دماغ دل جو ہیں وہ کام نہیں کرنے والے، سمجھ بہت کم تھی۔ تو ان میں سے ایک نے کیا کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے؟ ایک دوسرے سے سوال کرتا ہے۔ تو دوسرے نے کہا کہ اگر ہم بلند آواز سے بات کریں تو سنتا ہے، اور اگر آہستہ کریں تو نہیں سنتا۔ یعنی یہ ان کا عقیدہ ہے۔ یہ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ اگر بلند آواز سے بات کریں گے تو اللہ کو بھی پتہ چل جائے گا، اور اگر آہستہ کریں تو اللہ کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو دوسرے نے کہا، اگلے نے کہا کہ اگر وہ اس وقت سنتا ہے جب ہم بلند آواز سے بولتے ہیں تو یقیناً وہ اس وقت بھی سنتا ہے جب ہم آہستہ بات کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک کا عقیدہ بیان ہوا، ایک تو سمجھتا تھا کہ نہیں، آہستہ آواز کو اللہ نہیں سنتا، دوسرے نے دلیل دی اور خود سمجھایا کہ نہیں، جب وہ بلند آواز کو سنتا ہے تو پھر آہستہ کو کیوں نہیں سنتا، وہ پھر تب بھی سنتا ہے۔ لیکن اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر یعنی اللہ کے علم کے اعتبار سے کس طرح کے مختلف آراء موجود تھیں، اور یہ باطل عقائد تھے۔ تو اس پر پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی جو حامیم سجدہ کی آیت ہے، وما کنتم تستترون، یہ جو اوپر ذکر کی گئی، اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں ذکر ہوئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، کیونکہ آج بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ وہ لوگ اللہ کو مانتے نہیں تھے، یہ کفار اور مشرکین مکہ جو ہے اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ بھائی یہ اللہ کو مانتے تھے، اسی لیے تو اللہ کے بارے میں یہ بات چیت کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے بات چیت کریں۔ ہاں البتہ جب بھی اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام وہ جب کرتے تو خوب چھپ کر، تاکہ اللہ تعالیٰ سے چھپے رہیں۔ اور یہاں پر غور کیجئے کہ یہ میری اور آپ کی حالت، ہماری حالت، آج امت کی حالت بیان ہو رہی کہ ہم میں بھی آج دیکھیں ہم لوگ ایسے نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ کام برا ہے تو ہم اس کو چھپ کر کرتے ہیں، جبکہ اللہ جو ہے وہ ہر چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، ہر ظاہر بات کو بھی جانتا ہے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یعنی جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں، جس کو وہ چھپاتے ہیں، ہر چیز کو تو اللہ جانتا ہے۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت تو تمہارے دلوں کی حالت کو بھی، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو تمہاری صدور، صدر کہتے ہیں سینے کو، اللہ تو تمہارے سینے کے اندر چھپی بات کو بھی جانتا ہے۔ اچھا، ایک تفسیر یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو ظاہری اور جسمانی طور پر منہ پھیرنا مراد لیا تھا، یہاں پر اس آیت میں دل سے اعراض مراد ہے، یعنی دل جو موڑنا ہے نا، اس سے مراد، دل کو دوہرا کرنے سے مراد وہ کہتے ہیں کیا ہے، اس سے مراد ہے یعنی دل سے منہ پھیرنا۔ یعنی ایک ہے ظاہری منہ پھیرنا، یعنی اس بات کو سننا ہی نہیں، دوسرا یہ کہ سن لینا لیکن دل کو موڑ کے رکھا ہوا ہے کہ دل میں کوئی سمجھ نہ آئے، کہ میں سمجھنا ہی نہیں چاہتا، جو مرضی کہتے رہیں آپ، میں سننے کو تیار نہیں ہوں۔ تو یہ اس کی حالت بیان کی گئی، جیسا کہ علیم بذات الصدور سے بھی ظاہر ہے کہ گویا سینے کو موڑنا محاورہ ہے، مراد کیا ہے، اعراض کرنا، مراد کیا ہے، عقائد حقہ سے اعراض اور بے اصل شبہات سے اپنے دل کو تسلی دینا وغیرہ۔ یعنی انہوں نے بے اصل جو ہے شبہات والی چیزیں وہ پکڑ کے رکھی ہیں۔ آپ بہت سے لوگ ایسوں کو جانتے ہیں کہ جن میں آپ ان سے بات کریں شبہ والی چیزیں اور ایسے ایسے شبہات والی چیزیں وہ دل کو تسلی دینے کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ جناب یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ چیزیں، ہر دفعہ وہ آپ کو وہی سوال بار بار کریں گے۔ اور جو عقائد ہیں ان سے جو ہے اعراض ہے کہ جناب یہ عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن نہیں، ہر ایک چیز کو اپنی عقل سے، اپنے دل سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، جبکہ ہم نے کہاں سے سمجھنا ہے، اللہ رب العزت نے جیسے قرآن و سنت نے سمجھایا ہے۔ اور یہ معنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے سینوں میں جو کفر و عناد رکھتے ہیں اسے چھپا کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے دل کے کفر اور عناد کو چھپا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چھپے رازوں کی اطلاع نہ ہونے پائے، یعنی اپنی منافقت کو وہ چھپاتے ہیں، اپنے دل کے کفر کو چھپاتے ہیں،
امام شوکانی نے یہ معنی کیا ہے، اور صحیح بخاری میں اس کا بالکل ایک اور معنی بھی آیا ہے جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے یعنی عبداللہ ابن عباس سے اس آیت کا مطلب پوچھا، یہی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ لوگ اس سے حیا کرتے تھے کہ قضاء حاجت کے وقت اپنی شرمگاہوں کو آسمان کے سامنے ننگا کریں۔ یعنی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ رب کے جب وہ یعنی کہہ لیں کہ حاجت قضاء حاجت کے لیے واش روم جانے کے لیے یا پھر اپنی بیویوں سے جماع کرنے کے ٹائم جو ہے وہ اپنی شرمگاہوں کو یا قضاء حاجت کے وقت اپنی شرمگاہوں کو ننگا کرنے سے نہ ڈرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، اس سے وہ ڈرتے تھے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اس شان نزول کے مطابق اس روایت جو صحیح بخاری میں آئی ہے اس کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو غلبہ حیا کی وجہ سے قضاء حاجت اور ہم بستری کے وقت بھی ننگا ہونے سے پرہیز کرتے تھے۔ یعنی یہ ایک ایکسٹریم لیول تھا ان کے دلوں میں کہ جناب ہم قضاء حاجت کے وقت بھی شاید ننگے نہ ہوں، کہ اللہ رب العزت سے اتنی حیا وہ کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو اس وقت بھی وہ ان کو دیکھتا ہے اور ان کی چھپی اور اعلانیہ باتوں کو جانتا ہے۔ جب انسان کوئی واش روم میں جائے یا رات کو اپنے بستر میں جائے تو اس وقت بھی اللہ رب العزت تو جان رہا ہے، چاہے آپ کپڑے پہنے، چاہے آپ کپڑے نہ پہنے، چاہے آپ واش روم میں کپڑوں سمیت ہیں یا کپڑوں کے بغیر ہیں، ہر صورت میں اللہ رب العزت تو آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو جانتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت ہر چھپی اور سری اور ہر ظاہر چیز کو جاننے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شرم و حیا اپنی جگہ پہ، اس کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے، درست ہے، لیکن اس میں اتنا غلو، اتنی زیادتی یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ایک بات تھی جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر رد کیا ہے اس آیت کے اندر کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس ذات سے تو وہ پھر بھی چھپ نہیں سکتے ہیں، تو پھر اس طرح کے تکلف کا کیا فائدہ؟ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح تکلف کرنا کہ انسان واش روم کے اندر بھی اپنے کپڑے نہ اتارے یا اپنے بستر کے اندر ہو، اپنے کمرے کے اندر ہو تو تب بھی اپنے کپڑے نہ اتارے، ہر وقت جو ہے وہ اور کہے یہ کہ میں اللہ سے بڑا حیا کرتا ہوں، تو یہ ایک تکلف والی بات ہے، یہ ایک ایکسٹریمزم ہے، تو یہ کوئی ایسی یعنی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ تو اچھا، اس بات کو سمجھنے سے پہلے، کیونکہ اس آیت میں ہم نے بہت سی مختلف تفاسیر جو ہیں اس ایک ہی آیت کے حوالے سے کی ہیں، تو ایک اصول تفسیر کا قاعدہ وہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کہہ سکتا ہے نا کہ جناب یہ اتنی ساری باتیں تو یہ کیا ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیں کہ اصول تفسیر میں اہل علم نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ صحابہ اور تابعین وہ جب کسی آیت کے متعلق جہاں پر بھی وہ آیت جو ہے نا صادق آتی تھی نا کہ یہ آیت اس موضوع کے اوپر بھی فٹ آتی ہے، اس واقعے کے اوپر بھی فٹ آتی ہے، تو وہاں پہ وہ کہتے تھے، ان کا یہ جملہ ہوتا تھا کہ نزلت فی کذا، یعنی یہ آیت اسی موقع کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ یعنی وہ اس طرح سے یہ بات کر دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں چیز کے بارے میں اتری ہے، فلاں موقع کے بارے میں اتری ہے۔ تو اس لیے ایک ہی آیت جو ہے اس کے کئی شان نزول ہو سکتے ہیں، صحابہ تابعین سے آپ کو وہ مروی ملتے بھی ہیں۔ تو اس میں یہ کوئی بندہ کہے کہ جناب یہ تو پھر تضاد ہے، ایک یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، ایک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں موقع کے بارے میں ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تضاد والی بات نہیں ہے، یہ سارے کے سارے معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن مجید کی بہت سی آیات جو ہیں وہ بعض اوقات ایک سے زائد مرتبہ اور مختلف مواقع کے اوپر نازل ہوا کرتی تھی۔ کوئی ایک آیت جو ہے آج اس موقع کی مناسبت سے نازل ہوئی ہے تو یہی سیم آیت دوبارہ سے دوسری دفعہ کسی اور اس وقت بھی یہاں پر فٹ بیٹھتی تھی تب بھی نازل ہوئی، ایک یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ صحابہ کرام جب کسی آیت کو یہ سمجھتے کہ اس معنی کو بھی واضح کرتی ہے اور اس موقع کی بھی وضاحت یا آج اس معاشرے کی حالت کی بھی وضاحت اس آیت سے ہو سکتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ نزلت فی قضا، یعنی یہ بھی معاملہ جو ہے نا اسی آیت کے تحت ہی آتا ہے، یہ بھی اس آیت کے شان نزول کے اندر ہے، تو لہٰذا اس وجہ کو بھی وہ شان نزول قرار دے دیا کرتے تھے واقع کے اس معاملے میں منطبق ہونے کی وجہ سے۔ تو اس لیے اس میں کوئی تضاد والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 ہے آج کی جو آخری آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس آیت کے اندر بھی اصل میں تو جو پیچھے موضوع چل رہا ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے علم کامل کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو یہاں پر بھی قدر اس کا بھی تذکرہ ہے اور اسی کی مزید وضاحت ہے، اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اپنے عمل کو ذکر کیا ہے۔
اللہ رب العزت کی ایک نعمت کو، رزق کو ذکر کیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس دنیا جہان کے اندر، زمین کے اندر کوئی ایسا چلنے والا جانور نہیں ہے، جاندار نہیں ہے. اور دابہ کا معنی ہم نے بیان کیا تھا کہ ہر وہ اس چیز کے بارے میں بولا جاتا ہے جو سستی سے چلے یا جو چلنے والی ہو. سستی کا چلنا بھی اس کا معنی ہے اور چلنے والی چیز بھی اس کو کہتے ہیں. تو اس میں سب چیزیں شامل ہیں، ہر چیز اس کے اندر شامل ہے. اور کیوں شامل ہے؟ سورۃ النور کی یہ آیت اس کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے واللہ خلق کل دابہ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه واللہ خلق کل دابۃ من ماء، کہ اللہ رب العزت نے ہر دابہ کو، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے. اچھا، پھر آگے فرمایا فمنهم من يمشي على بطنه، ان میں سے کچھ ایسے کہ جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں. ومنهم من يمشي على رجلين، کوئی کچھ ایسے کہ جو اپنے دو پاؤں پر چلتے ہیں. ومنهم من يمشي على اربع، ان میں سے کچھ ایسے کہ جو چار پاؤں پہ چلتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے مختلف جو ہیں ہر طرح کے جانور کو، جاندار کو اس میں شامل کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر طرح کے جاندار کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ذمے ہے ہر جاندار کا کیا؟ الا علی اللہ رزقھا، اللہ کا، اس کا رزق جو ہے اللہ کے ذمے. اب یہاں پر اس بات کو لانے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو پچھلی آیت کے ساتھ اس کو جوڑیں تو ہمیں مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے. یعنی پچھلی آیت میں اللہ کے علم کی وسعت اور احاطے کا بیان ہوا نا، تو اس آیت میں اسی پر دلیل پیش کی ہے کہ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے روزی پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے ہر جاندار کو روزی پہنچ رہی ہے. پھر اگر اللہ تعالیٰ کا علم وسیع نہ ہوتا تو روزی کا یہ بندوبست کیسے ممکن تھا؟ یعنی اللہ کا علم ہے کہ اس طرح کے جاندار موجود ہیں، اللہ کا علم ہے کہ وہ کہاں کہاں پر ہیں، ان کو کب کب کیا کیا ضرورت ہے، کون کیا کھاتا ہے. اب غور کریں نا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدہ جو ہے نا، ماں، وہ گھر کے اندر کس بچے کو کیا پسند ہے، مختلف کئی دفعہ 2 4 5 کھانے بناتی ہے. خیر عام روٹین میں گھروں میں 1 2 کھانے بنتے ہیں، کئی گھروں میں اس سے بھی زیادہ بنتے ہیں. لیکن اگر لاکھوں اور اربوں کی تعداد میں، اور اگر مخلوق اتنی ہو، اور یہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہے کہ ان گنت مخلوق ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہے. کچھ پانیوں میں رہتی ہے، کوئی زمین پر چلتی پھرتی ہے، ہر طرح کی مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، اور اس سب کے رزق کا ذمہ اللہ کی طرف سے. مطلب یہ کہ اللہ سب مخلوق کو جانتا ہے کیونکہ ان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ رب ہے. تو رب کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو ان کے رزق کا بھی بندوبست کرے. تو اللہ رازق بھی ہے، تو اللہ رب العزت کے ذمے ہے ان کا رزق. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علم میں ہر چیز، کس کو کب کیا چاہیے، کتنی مقدار میں چاہیے، کب دینا ہے کب نہیں دینا ہے، اس کا بندوبست کیسے اور کہاں سے کرنا ہے، اس کے لیے کیا کیا اسباب کر کے ایک پوری، کہہ رہے ہیں اسباب کی ایک لائن ہوتی ہے کہ فلاں چیز پیدا ہوگی تو اس کی وجہ سے دوسری چیز پیدا ہوگی، اس کی وجہ سے تیسری چیز پیدا ہوگی، پھر چوتھی اور پانچویں اور وہ چھٹی ساتویں لیول پہ جا کے فلاں چیز کے لیے وہ ایک رزق یا کھانے کا بندوبست بنے گا. یعنی ایک ایسی تو نہیں چیز ایسی پیدا ہو جاتی ہے، ایک چیز دوسرے پر ڈیپینڈ کرتی ہے. جیسے ہم فرض کریں آم کھانا ہے آپ نے، آم کہاں سے ملے گا؟ درخت سے. درخت کیسے چلے گا؟ درخت کو آکسیجن جو ہے وہ دینی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ آبزارو کرنی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کیسے پیدا ہوگی؟ وہ انسان جو ہے وہ سانس لیتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے. اسی طرح کوئلے اور آرٹیفیشل کے عمل سے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے. یعنی ایک چیز دوسری سے جڑی ہوئی ہے. تو اس سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور یقیناً کوئی اور اس کا ذمہ نہیں لے سکتا ہے. مگر اس آیت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں نا، ایک اللہ نے کیا فرمایا، اللہ پر سب کے رزق کی ذمہ داری ہے. تو اب کوئی بعض لوگ اس کا یہ مطلب لے لیں کہ جب رزق کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے تو انسان اس کی کمائی اور تلاش کے لیے محنت ہی نہ کرے، تو محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہے تو یہ بات درست نہیں ہے. اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر توکل کی بات آتی ہے، اور انسان جو ہے بعض اوقات لوگ توکل کو اور اس چیز کو مکس کر دیتے ہیں کہ جب رزق اللہ کے ذمہ ہے تو بس اللہ پہ توکل کرنا چاہیے اور کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے، انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے. بلکہ رزق کے تمام خزانے اگرچہ اللہ کے ہاتھوں میں ہیں، مگر انسان کو محنت کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، اور وہ اسباب اختیار کرنا لازم ہے جن سے رزق حاصل ہوتا ہے. لیکن اس محنت اور ان اسباب پر بھروسہ جائز نہیں ہے. اسباب اختیار کرنا انسان کے اوپر فرض ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے جس سے انسان ان چیزوں کو حاصل کر پائے، لیکن ان پر بھروسہ کہ میں یہ کروں گا تب یہ ہوگا، تو یہ جو ہے یہ اس پر بھروسہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ آپ ساری فصل کھڑی کر بھی دیں تب بھی فصل نہ ہو تو فصل ہونا یقینی طور پہ آپ اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے. تو لہٰذا اس فصل پر بھروسہ کرنا نہیں، ہاں آپ اسباب اختیار کریں، اس پہ اچھی کھاد ڈالیں، اچھی طرح ہل چلائیں، اچھا دانا اس کے اندر ڈالیں،
اور جو ہے اس کے لیے پانی کے سرابی کا انتظام کریں اور پھر اللہ کے اوپر توکل کریں کہ اللہ اس سے اچھی فصل بنائے، اس سے نکالے، تو یہ اصل میں توکل ہے۔ تو اس کو بعض احادیث سے ہم سمجھتے ہیں، چند مختصر باتیں، کہ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو، یہ عبداللہ سیدنا عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا اس پر توکل کا حق ہے تو یقیناً تمہیں اسی طرح رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیے اس حدیث کے اندر بڑے واضح انداز میں اللہ نے بیان کر دیا ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے، کوئی کہے کہ نہیں جناب دیکھو پرندے بھی تو نکلتے ہیں نا، شام کو خالی پیٹ نہیں آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اسی حدیث کے اندر لفظ ہے کہ وہ صبح نکلتے ہیں، نکلنا کسب ہے، گھر سے کام کرنے کے لیے نکلنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ فکر نہ کرنا کہ کل کو کیا کھائیں گے، ہاں یہ توکل ہے۔ یعنی آج آپ گھر سے نکلیں کام کے لیے، محنت کے لیے، ہنر سیکھیں اور محنت کریں، ہاں اس کے بعد اس سے اللہ رب العزت آپ کو آپ کے لیے اگلے دن کے اور اگلے سالوں کے رزق کھول دے، تو یہ اللہ کے اوپر توکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا فرمان ہے کہ اونٹنی کا گھٹنا باندھ اور توکل کر۔ یعنی یہ نہیں کہ اونٹنی باہر تم نے کھلی چھوڑ دی ہے، اوپر آ کے گھر میں آ کے کہو کہ جناب میں نے اللہ کے بھروسے چھوڑ دی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ بلکہ پہلے اونٹنی کا گھٹنا باندھا جائے، یعنی اس کو باندھ دیں، اپنے اسباب اختیار کر لیں، اور پھر اللہ پہ توکل کریں کہ انشاءاللہ اب اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ اصل میں توکل کا صحیح معنی ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَعْدَعَهَا۔ اب اللہ کے علم کی بات کیونکہ پیچھے چل رہی تھی، اسی کو مزید سمجھتے ہیں، تو اللہ نے یہاں پر اور بھی واضح کر دیا کہ اللہ رب العزت نہ صرف اس دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے، تمہارے ذہنوں میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، وہ سب کچھ نہ صرف جانتا ہے، بلکہ اس کو تمہارے مستقر اور تمہارے مستودع یہ دونوں کا پتہ ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے علم میں اور اللہ کے علم کا مزید بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام جگہ بھی جانتا ہے جہاں انسان نے کچھ مدت کے لیے ٹھہرنا ہے، جس کا معنی مستقر کا معنی ہے، خواہ باپ کی پشت ہو، یعنی یہ مستقر سے کیا کیا مراد ہو سکتا ہے، غور کریں، جہاں پر انسان ٹیمپریلی ہوتا ہے وہ ہے باپ کی پشت یعنی منی کی صورت میں، یا ماں کا رحم ہے، یا زمین کا کوئی حصہ جہاں اس نے زندگی میں ٹھہرنا ہوتا ہے، یعنی جیسے گھر بار ہے، دکان ہے، یا کوئی کرائے کا مکان ہے، پختہ مکان ہے، کوئی بھی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ وہ جگہ بھی جانتا ہے جن کے سپرد انسان نے ہونا ہے۔ تو انسان کس کے سپرد ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد وہ قبر میں جاتا ہے، زمین میں کھودی ہوئی جگہ پر، یا کسی جانور کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، کوئی جانور کھا گیا انسان کو، یا جو جگہ بھی اللہ نے قیامت تک اس کے سپرد ہونے کے لیے لکھی ہے، وہ سب کچھ اس کے لیے قبر ہی کی طرح شمار ہوگی، اور اس کے لیے مستودع ہی ہے، یعنی مستودع ہی اس کو کہا جائے گا کہ یہاں پہ اب وہ سٹور ہو گیا ہے۔ تو کوئی یہ ایک شخص کہہ سکتا ہے نا کہ جناب قبر، کئی لوگ جو ہے نا وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ قبر کا ذکر کدھر ہے، تو یہ مستودع کے اندر قبر کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو موت اور قبر دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا تم ماتہ فاقبرہ، پھر وہ اس کو موت دیتا ہے، اس نے اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دونوں کام کر رکھے ہیں۔ تو یہ قبر، انسان جو ہے جس جگہ پر بھی ہوگا وہ اس کی قبر ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب جس کو کسی جانور نے کھا لیا تو اس کی قبر کدھر ہے؟ او بھائی، اس جانور نے اس شخص کو جب کھایا ہے تو وہ جانور کیا ساری زندگی کے لیے ہے؟ نہیں، وہ بھی تو مرے گا نا، مرنے کے بعد زمین کے اندر شامل ہو جائے گا، تو وہ زمین کے اندر جب شامل ہوگا تو یہی اس کی قبر ہے، یا پھر وہ جانور کا پیٹ اس کی قبر ہے، کیونکہ یہ اس کا اصل میں مستودع ہے کہ جہاں پہ اس نے رہنا ہے، یا پھر وہ جانور جہاں پر مٹی مٹی ہو جائے گا تو وہ جگہ اس کے لیے مستودع بن جائے گی۔ تو کچھ بھی کہہ لیں، ہر طرح سے وہ آخر کار کہیں پہ مستودع میں چلا ہی جاتا ہے۔ تو یہ سونپے جانے کی جگہ، یہ اس سے مراد یہ ہے۔ یا پھر قیامت کے دن کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ قیامت کو زندہ ہو کر اسے دوزخ کے سپرد ہونا ہے، یا پھر جنت کے سپرد ہونا ہے، یا پھر ہمیشہ جنت میں رہے گا، یا پھر ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور یہ دونوں ہی جگہیں جو ہیں ہمیشگی والی جگہ ہیں۔ تو یہ سونپے جانے کی جگہ سے مراد یہ قبر بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی اس کا معنی ہے، اور دوسرا دوزخ یا جنت بھی مستودع ہے، اور اللہ رب العزت اس سب چیزوں کو پہلے سے جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا کمال اور اللہ کا علم، کہ انسان تو ہونے کے بعد کسی چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، اور وہ بھی ضروری نہیں کہ وہ علم یقینی ہی ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ ایک طرف سے چیز کو دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 6 لکھا ہے، کوئی شخص دوسری طرف سے دیکھتا ہے وہ 9 لکھا پڑتا ہے، تو ہر ایک اس کے بارے میں مختلف علم رکھ رہا ہے۔ تو انسان کا علم اپنا بھی حتمی نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت تو قیامت تک کی چیزوں کو جانتا ہے، اس کے مستقر اور مستودع کو بھی جانتا ہے۔ تو خیر،
خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کی زندگی کے ہر حال کو بھی جانتا ہے اور موت کے بعد کے تمام حالات سے بھی باخبر ہے۔ کلو فی کتاب مبین، اور آخری چیز کہہ کر اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ یہ جو ہر چیز ہے نا، کوئی چھوٹی بڑی اس میں سے باہر نہیں ہے، وہ فی کتاب مبین، وہ ایک ایسی کتاب ہے جو بہت بڑی کتاب ہے۔ کتابن نکرہ جو ہے ایک واضح ایک بہت بڑی کتاب کی طرف اشارہ ہے، یعنی لوح محفوظ جو ہے اس کے اندر ہر چیز اللہ نے پہلے سے درج کر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کے اندر ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے جب قلم بنایا تو اس کو حکم دیا کہ لکھ دے جو کچھ قیامت تک کے لیے ہونے والا ہے، اور اس نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ پہلے سے اللہ کے علم سے وہ لکھا جا چکا ہے، اور ہر چیز اللہ کے علم کے اندر کتاب میں پہلے سے کتابت ہو چکی ہے۔ یعنی علم صرف ذہن کے اندر یا کسی دماغ کے اندر والا علم نہیں ہے کہ جناب انسان بھول جائے، اللہ کے لیے تو بھولنے کی بھی بات بھی نہیں انسان کر سکتا نا۔ تو اللہ کے لیے اللہ رب العزت بالکل نہیں، انسان بھول جاتا ہے عمل کر کے، اللہ نہیں بھولتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نہ صرف نہ خود بھولتا ہے، اور نہ ہی اس کی کتاب جو ہے وہ ایسی مٹنے والی ہے۔ اس کی واضح کتاب کے اندر، کھلی کتاب کے اندر یہ ہر چیز محفوظ ہے، جس کو جو ہے جو کہہ لیں اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کو اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں، جس کے اندر سے کوئی چیز نہ باہر آ سکتی ہے نہ اندر جا سکتی سوائے اللہ کے حکم سے، کہ جو اللہ رب العزت انسانوں کو پہنچانا چاہے وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہم تک اس کتاب میں سے جو پہنچایا ہے وحی کے ذریعے سے پہنچایا ہے۔ تو اسی پر اپنی آج کی اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔